کہ جو ہر مشکل سے آپ کو نجات دینے والی سفینۃ النجات ہے. کیونکہ جب میرے چھٹے امام کے پاس کل سے میں میرے مولا کے پاس آیا اور اس نے کہا مولا آپ سفینۃ النجات نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہم سب سفینۃ النجات ہیں، ہم سب سفینۃ النجات ہیں. اس لیے کہ میرا بابا میرا جد جو ہے علی وہ بھی سفینۃ النجات، حسن بھی، اور اسی طریقے آپ نے کہا کہ سارے امام سفینۃ النجات ہیں. لیکن تجھے ایک بات بتا دوں کہ حسین کی کشتی جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، وہ بڑی کشادہ ہے، وہ تیز رفتار ہے، اور وہ گناہگاروں کو بڑی جلدی اپنی منزل تک پہنچانے والی ہے. اس لیے حسین سفینۃ النجات ہے. اور جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ مسجد میں جانے کے لیے ہمیں کئی چیزوں کا احترام کرنا پڑتا ہے. کوئی یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی، ہندو ایسے مسجد میں نہیں جا سکتا نا. اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں چلا بھی جائے نعوذ باللہ تو قرآن کو نہیں چھو سکتا، قرآن کا ایک سپارہ نہیں پکڑ سکتا. لیکن یہ حسین کی ذات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قرآن بھی نہیں پکڑ سکتا، مسجد میں بھی نہیں جا سکتا، تو اسے اسلام کیسے ملے گا؟ لیکن حسین کربلا میں بلاتے ہیں، ہندو بھی آ رہا ہے، مجوسی بھی آ رہا ہے، نصرانی بھی آ رہا ہے، ہر ایک جا رہا ہے اور اسلام قبول کر رہا ہے. جاتے ہیں اور اسلام قبول کر کے آتے ہیں. یہ ہے حسین جو سفینۃ النجات ہے. درود پڑھیں محمد وآلہ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مومن مرتا ہے مرنے کے بعد وہ کربلا چلا جاتا ہے، اور ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ہم حسین حسین کرتے ہیں. حسین سفینۃ النجات ہے. یہی میرا موضوع ہے اور انشاءاللہ اگلی بھی مجالس میں اسی طرح چلے گا. تو کہتے ہیں کہ بنگال کا ایک سید زادہ تھا جو کہ بڑا مولائی تھا، مولا حسین سے بڑی محبت رکھتا تھا. بس ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا. کل بھی میں نے ایسے ہی واقعہ بیان کیا. تو کہتے ہیں کہ بیٹا جو تھا نا، اس نے جب یہ مجلس میں سنا نا کہ جو کربلا میں دفن ہو وہ سیدھا جنتی ہے، وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا پھر مجھے یہاں تو رہنا ہی نہیں. اب ماں بیچاری تڑپے روئے، کہنے لگی کہ یہ بھائی تو چلا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا اماں مجھے نجات چاہیے. تو کیسی ماں ہے، مجھے روک رہی ہے، مجھے جانے دے. اچھا جی، وہ کربلا گیا. ادھر مولا حسین خواب میں آئے خدام کے، اور آ کے کہتے ہیں کہ سنو، میں تم سے درود پڑھیں محمد وآلہ. میرا ایک اولاد میں سے آ رہا ہے، سید زادہ ہے، اور وہ باب قبلہ سے حرم میں داخل ہوگا. جب وہ آئے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے بسترے کا انتظام کرنا. اور آپ نے کہا کہ دیکھو، خدام سے کہا کہ دیکھو رات کو اسے اکیلے چھوڑ دینا حرم میں، تالے تولے لگا کے چلے جانا. اب وہ بیچارہ رات کو جب آیا، اس کی بڑی عزت کی، بڑی شان کی. بھئی سید زادہ آیا، حسین کا رشتہ دار آیا، ظاہر استقبال تو کرنا تھا. سیدوں کو واقعی اپنی عزت کی اور اپنی حرمت کا بڑا خیال کرنا چاہیے. تو کہا کہ وہ رات کو چھوڑ کے چلے گئے. جب رات کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس نے کیا دیکھا کہ جو دیواریں ہیں میرے مولا کے حرم کی، ان کے اوپر سے اونٹ اتر رہے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ اونٹ جب اترتے ہوں گے تو اونٹ تو سڑک پہ چلتے ہیں، دیوار سے اونٹوں کا اترنا کتنا مشکل ہوگا. وہاں میں نے کبھی کبھی آپ نے دیکھا برسات میں چیونٹیاں اتر رہی ہوں تو وہ کیسے چپک چپک کے دیوار سے چڑھتی ہیں، یا مکوڑے کبھی دیکھے دیوار سے چپک چپک کے چڑھتے ہیں. تو اونٹ کا اترنا، اونٹ کے تو پیر پھسلے ہوں گے؟ نہیں، بالکل ایسے جیسے ایک دیوار سے، جیسے ایک سڑک کے اوپر سے اترتے ہیں. اس طرح سے اونٹوں کے قطاریں آتی رہیں. ان کے ساتھ آدمی بھی ہیں. اور پھر اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہر اونٹ پہ 2 صندوق ہیں، اور ان صندوقوں کو وہ اتار کے رکھے چلے جا رہے ہیں. اچھا جب وہ سب چلے گئے نا تو یہ ڈر تو بہت رہا تھا، ظاہر ہے خوف زدہ ہو رہا تھا کہ ایک تو مولا کا حرم، ایک رات کی تنہائی، ایک اونٹوں کا اترنا، پھر ان پہ سے تابوت اترنے. اس نے کہا جب سب چلے گئے تو دیکھوں تو صحیح ان تابوتوں میں ہے کیا، کوئی خزانہ ہے کہ کیا چیز ہے. جب اس نے ڈرتے ڈرتے ایک تابوت اٹھایا تو اس میں میت رکھی تھی. میت دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی، اس لیے کہ جنازہ دیکھ کے رات کو ذرا اندھیرے میں آپ جائیں سے کسی جنازے میں سے ہونے کے بعد رات کو میت کا تصور کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے یا نہیں. تو وہ ڈر گیا ایک دم، لیکن چپ کر کے زری کے پاس بیٹھ گیا
اور بیٹھ کے رونے لگا مولا حسین کو یاد کر کے کہ مولا یہ کیا مجھے منظر آپ نے دکھایا ہے، میں آیا تو اس لیے ہوں کہ میں یہاں مرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے مولا حسین کی آنکھ لگی تو خواب میں آئے اس کے، اور آ کے کہتے ہیں یہ عالم ملکوت ہے، جو منظر ہم نے تجھے دکھایا ہے، یہ منظر ہم کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، یہ منظر ہم نے تجھے دکھایا ہے کیونکہ تو ہماری اولاد میں سے ہے۔ ہم نے یہ عالم ملکوت کا منظر جو چھپا ہوا منظر ہوتا ہے، یہاں پہ ہر روز یہی عمل ہوتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا، آج ہم نے تجھے یہ منظر تو دکھا دیا ہے، اب تو نے کیا چاہیے تجھے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں یہاں مرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، تو یہاں مر نہیں سکتا، اس لیے کہ تیری ماں بڑی پریشان ہے اور وہ بوڑھی عورت ہے اور تیرے انتظار میں بیٹھی ہے، تو واپس چلا جا۔ اس نے کہا مولا میں نے یہیں مرنا ہے، اس لیے کہ میں نے گناہ بخشوانے ہیں، منکر نکیر میری قبر میں نہ آئے۔ درود پڑھیں۔ اور آگے آگے آگے، مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ آگے آگے بیٹھے، اور آگے آگے آگے۔ مشرقین بنا، نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عبادت کا زیب و زین بنا، سبحان اللہ۔ بشر کا حسن عبادت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین، علی حق نعرہ کر کے جناب فضا والا نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ اس نعرے کی جتنی پریکٹس کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ روز محشر میں کہتے ہیں جب شدت کی گرمی ہوگی سب چیزیں بھول جائیں گی، نعرہ حیدری نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ یاد ہوگا تو بخشش ہو جائے گی ہماری، کیونکہ پولیس رات بھی تو علی کھڑے ہوں گے نا، اس لیے زیادہ سے زیادہ علی 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 علی۔ جزاک اللہ، نعرہ کے جواب دینے والے کو اور نعرہ لگانے والے کو بھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا حسین آئے زخمی حالت میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت کی والی بات تھی جو ہم نے تجھے دکھائی ہے کہ تو اس وقت ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لیکن واپس چلا جا اس لیے کہ تیری ماں تیرے لیے پریشان ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولا پھر میں واپس چلا جاؤں گا، میری بخشش ہو جائے گی۔ آپ نے کہا بخشش بھی ہو جائے گی تیری، اور جو تیرے پاس کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا مولا کیسے پوری ہوگی؟ کہ تو سراج الدولہ کے پاس چلے جانا۔ آپ جانتے ہیں سراج الدولہ کا تو بڑا محب اہل بیت تھا، تو کہا کہ وہاں چلا جا۔ کل میں نے آپ کو امیر تیمور سنایا تھا، تو آج میں نے کہا آپ کو سراج الدولہ بھی سنا دوں، تاکہ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہمیں یاد ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تو اس کے پاس چلے جانا، وہ تجھے جاگیر عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اس کے پاس تو چلا جاؤں، وہ اتنا بڑا بادشاہ، میں غریب سا بندہ ہوں، بے شک سید زادہ ہوں، اب میں کیسے چلا جاؤں اس کے پاس؟ تو آپ نے مسکرا وہیں پہ کھڑے کھڑے کہا کہ تجھے میں نشانی دوں گا۔ اب وہ نیند کی حالت میں یہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری انگلی کو کسی نے ہلایا ہے، میری آنکھ کھلی تو میرے پاس ایک دوشالہ تھا، ایک چادر تھی جو وہاں پہ رکھی ہوئی تھی۔ خیر میں نے مولا حسین کا یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا، میں نے وہ دوشالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور میں واپس بنگال آ گیا۔ ماں میری بڑی خوش ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جانا مشکل، رسائی مشکل، میں بار بار جاتا اس کے دربار تک، مجھے واپس بھیج دیا جاتا۔ آخر ایک دن میری رسائی ہو گئی، کوئی سپاہی بڑا مومن سا تھا، اس نے کہا روز آتا ہے، جوان بچہ ہے،
حالت تیری صحیح نہیں، لباس تیرا صحیح نہیں ہے، کوئی تجھے یہاں منہ نہیں لگائے گا، لیکن چل میں لے کے جاتا ہوں۔ جب وہ دربار میں گیا تو سراج الدولہ بھلا ایسے کسی کی بات سننے والا تھا، وہ بھی بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے مولا حسین نے تمہارے پاس بھیجا۔ آپ ہی دیکھیں کہ مولا حسین کا نام سنا تو بڑا حیران ہو، اس نے کہا مولا حسین، اور تجھے کیسے ملے؟ کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ کاش مولا ہمیں بھی نظر آ جائیں، کاش مولا ہمیں بھی مل جائیں۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ کبھی تو مولا ہمیں بھی اپنا جلوہ دکھائیں، اپنی زیارت کرائیں۔ تو وہ کہتے مجھے تو اتنا عرصہ گزر گیا، میں نے مولا کی زیارت نہیں کی، تجھے ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں مولا نے مجھے زیارت دی ہے اور کروائی بھی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو مجھے نہیں پہچانے گا، تو میں نے مولا سے کہا تھا مولا کوئی نشانی، تو مولا نے مجھے نشانی دی۔ کہ کیا نشانی دی؟ اس نے کہا یہ دوشالہ مجھے دیا۔ انہوں نے وہ دوشالہ ہاتھ میں لیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ دوشالہ تو صحیح ہے، یہ واقعی تجھے مولا حسین نے دیا؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اچھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے جو بھی سپاہی تھے ان سے کہا کہ اسے ذرا پکڑ کے رکھو، کم سے کم 3 دن تک اس کو بند رکھنا، کھانا پینا ہر چیز دینا، لیکن اسے نکلنے مت دینا۔ اس کی ماں کو کہہ دو کہ یہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کہ یہ دیکھو، یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ماؤں کے دلوں کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ بچہ اگر یہاں ہے تو ماں پریشان ہوگی، اور میرا مولا حسین کتنا ماؤں کے جسموں کو اور دلوں کو سمجھتے ہیں کہ اس نے وہاں، میرے مولا حسین نے کربلا سے یہاں بھیجا ماں کی خاطر۔ یہ کہتے ہیں محفوظ رکھو اسے، کھانا پینا دو، اور میں 3 دن کے بعد آؤں گا۔ 3 دن کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو دوبارہ بلاؤ۔ جب لڑکے کو دوبارہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ واقعی تو صحیح کہتا ہے کہ مولا حسین جو اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں انہیں وہاں بلا لے۔ سارا دربار سجا ہوا ہے، اس کا دربار لگا ہوا ہے، تو اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو یہاں سے 3 دن کا فاصلہ ہے جہاں دفن کیا تھا، جب اسے میں نے دفن کیا تھا تو یہ میں کربلا سے ہی دوشالہ لایا تھا، وہ میں نے اس کی قبر پہ اندر ڈال دیا تھا، اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ آج جب میں نے جا کر وہ قبر کھودی ہے، کھدوائی ہے اپنی بہن کی، تو یہ دوشالہ وہاں نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ کوئی ایک آدمی، دوسرا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری بہن کربلا پہنچ گئی ہے اور اس کی جگہ یہ آدمی یہاں آ گیا ہے۔ ایسے اپنے محبوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور یقیناً بلاتے ہیں، اور اس وقت کے صدقے مولا ہمیں بھی بلا لینا، کہیں بھی دفن ہو مولا ہمیں کربلا ضرور بلا لینا، بس اس دعا کے ساتھ۔ اور بس میں یہ کہوں گی